السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا ٹیٹ۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے یہ بھی خبر آئی کہ پیٹرول کی قیمت بڑھے گی۔ بہرحال وہ ایک اگریمنٹ ہے IMF کے تحت بڑھے گی، اور ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پر جہاں کشیدگی ہوگی اس کے نتیجے میں پیٹرول کی قیمت بڑھے گی، تو وہ اپنی جگہ اس پر کل تفصیل میں ہم بات کریں گے۔ لیکن آج ہم اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے جو ہم کل کر رہے تھے، ووٹ آف نو کانفیڈنس، کیونکہ اس کے ارد گرد کافی ہم دیکھ رہے ہیں اسٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں، ڈیولپمنٹس بھی آ رہی ہیں۔ آج آپ نے سنا یہ انفارمیشن منسٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ تو اپنے بوجھ تلے دب رہے ہیں خود، اپوزیشن والے یہ کیا کر پائیں گے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ 13 مرتبہ، 13 تو نہیں لیکن بات درست ہے، کئی مرتبہ یہ سننے میں آیا، لیکن بہرحال جس طرح آپ تیاری کر رہے ہیں ویسے تو نہیں۔ ایک طرف تیاری ہو رہی جس کا کل ہم ذکر کر رہے تھے، بات چیت کافی ہو رہی ہے، ملنا ملانا ہے، دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جی نہیں، ہم تو بالکل پرائم منسٹر کے ساتھ ہیں، ہم حکومت کے ساتھ ہیں۔ تو کیا اس پر کوئی ان ڈیپتھ بات کر سکتا ہے، کوئی اپنے ایکسپیرینس کے بیسس پہ بات کر سکتا ہے، کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ بات آگے بڑھے گی یا رک جائے گی ادھر؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آگے نہیں چل پائے گی irrespective of the efforts that the opposition is making۔ ہمارے ساتھ ایسی شخصیت ہے ناظرین، ہمارے دوست بھی ہیں، سہیل وڑائچ صاحب سینئر اینالسٹ بھی ہیں، جنہوں نے پاکستان کی تاریخ کو، سیاسی تاریخ کو پچھلے 30 سال سے بڑے قریب سے دیکھا ہے، تو اینڈ وہ بھی جانتے ہیں جو حقائق ہیں اور جس طریقے سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں ہم۔ سہیل صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا۔ تو شروع کرتے ہیں سہیل صاحب اسی سے کہ بات یہ اس وقت کہاں کھڑی ہے، مثلاً PMLN اور PMLQ، ان کے درمیان میٹنگ ضرور ہوئی اور شہباز شریف صاحب کی سٹنگ ہوئی، کوئی پتہ نہیں 15-20 سال کے بعد ہوئی، جسے کہیں کہ اصل میں سٹنگ ہوئی گھنٹہ ڈیڑھ کی، لیکن اب مونس صلاحی صاحب نے کہا کہ جی نہیں، ہم تو کھڑے ہیں آپ کے ساتھ، عمران خان صاحب اور بھی اتحادیوں نے کہا ہم کہیں نہیں جا رہے۔ تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ابھی سارے جو فریق ہیں وہ جائزہ لے رہے ہیں، اور فائنلی میرا یہ خیال ہے کہ جب فائنل بگل بجے گا یا فائنل ہارن بجے گا تو وہ دیکھنا اس وقت یہ ہوگا کہ کیا PTI کا کوئی بڑا گروپ بغاوت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اگر PTI کا گروپ بغاوت نہیں کرتا تو پھر میرا خیال ہے نو کانفیڈنس کامیاب نہیں ہو سکتی۔ سب سے بڑی انڈیکیشن یہ ہوگی کہ آپ PTI کے اندر سے کوئی بغاوت اٹھتی ہے، پھر دیکھنا ہوگا کہ کیا الائز میں سے کوئی ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ دو چیزیں بڑی انڈیکیشنز ہوں گی، اور تیسرا ظاہر ہے، تیسری اہم یہ چیز یہ ہے کہ کیا اشارہ کوئی ہوگا۔ ابھی تک تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اگرچہ اسٹیبلشمنٹ ٹوٹلی غیر جانبدار ہے، لیکن اس غیر جانبداری کا ابھی تک فائدہ حکومت کو ہو رہا ہے۔ ابھی تک اپوزیشن نے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکی، کیونکہ کنٹینیوٹی چل رہی ہے حکومت اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کی، تو اگرچہ وہ غیر جانبدار بھی ہوئے ہیں لیکن تاثر یہ ہے کہ ابھی تک ان کی سپورٹ ہے، اور انہوں نے اپنی سپورٹ اپوزیشن کے حق میں نہیں کی، اس لیے فائدہ فی الحال حکومت کو ہی ہو رہا ہے۔ یہ اہم بات آپ نے کہی، اور آپ نے یہ جو ایک تاثر مل رہا تھا پچھلے کہ جی MQM کی بھی میٹنگ ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور PMLN کی PMLQ کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، اور مختلف کہا جا رہا تھا جہانگیر ترین صاحب کا جو گروپ ہے ان کی بھی بات چیت ہو رہی ہے PMLN سے، اور یہ کہ ترین صاحب کے ساتھ جو ایک گروپ ہے وہ بھی ٹوٹے گا۔ تو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت ایکسپلوریٹری سٹیج پہ، جائزے کی سٹیج پہ سب کچھ، یعنی کہ اتحادی بھی جائزہ لے رہے ہیں، اور جو پارٹی کے اندر اگر لوگ ایسے ہیں جو چھوڑنا چاہ رہے ہیں وہ بھی جائزہ ہی لے رہے ہیں۔ جی بالکل بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی فائنل ڈیسیژن سب کے ہونے ہیں۔ ابھی صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے اور فضل الرحمان صاحب نے، باقی سب کے فیصلے آنے ہیں، اور ظاہر ہے اگر تو حکومت نے جانا ہوا یا اتنے ممبر کٹھے ہو گئے جو جانے والے ہیں، تو پھر جو لوگ کنارے پہ کھڑے ہوں گے وہ بھی چھلانگ لگا دیں گے۔ فی الحال لوگ کنارے پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ کتنا پانی ہے۔ اور کیا چیز اس کو متعین کرے گی کہ کتنا پانی ہے یا نہیں ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی انڈیکیشن یہ ہوگی کہ PTI کے اندر سے کتنے لوگ بغاوت کرتے ہیں۔
کیونکہ باقی چیزیں تو آپ کو پتہ ہے الائز تو ناراض ہوتے رہتے ہیں، الگ ہوتے رہتے ہیں، لیکن الائز کا تو بعد میں کاؤنٹ کریں گے. پہلے دیکھنا ہوگا کہ واقعی پی ٹی آئی کے اندر بھی کوئی ناراضگی ہے، اور پی ٹی آئی کے اندر جو ناراضگی ہے وہی حکومت کو تبدیل کر سکتی ہے، اور وہ بھی کم از کم 20-25 لوگ ہونے چاہیے. 20-25 لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اندر سے اگر ناراض گروپ بنے گا پھر سمجھ سکتے ہیں کہ جی یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی. دیکھیے پچھلے 12-14 گھنٹوں میں ہم نے دیکھا کہ جو ایک فارورڈ گروپ کہلایا جا رہا تھا پی ٹی آئی کے اندر، انہوں نے تو کھلے عام کہہ دیا کہ جی ہم بالکل کسی صورت بھی پارٹی کو نہیں چھوڑے اور ہم پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو پھر اس پر تکیہ کرنا کہ وہ گروپ کوئی ٹوٹے گا، تو اس کے بھی آثار تو ابھی نظر نہیں آتے. میرا خیال ہے کہ یہ فارورڈ بلاک جو پرانے والا ترین گروپ والا ہے یہ وہ نہیں ہوگا، یہ ایک نیا فارورڈ بلاک بننے کی توقع ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس بنیاد پر یہ تحریک عدم اعتماد ہے وہ صرف ایک ہی بنیاد ہو سکتی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگوں پہ ان کی نظر ہو کہ جو ناراض ہیں، اور اس گروپ کی وجہ سے ہی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی، وگرنہ تحریک عدم اعتماد کے کامیاب ہونے کا چانس نہیں ہے. باقی ساری پارٹیاں اکٹھی بھی ہو جائیں، اگر تحریک انصاف کے لوگ اکٹھے نہ ہوئے تو یہ تبدیلی ویسے بھی کاسمیٹک ہوگی. یہ تبدیلی تبھی آ سکتی ہے، فزیکل چینج تبھی آ سکتا ہے، پولیٹیکل چینج تبھی آ سکتا ہے اگر پی ٹی آئی کے اندر سے بھی لوگ تبدیلی چاہ رہے ہوں. اچھا سہیل صاحب، آپ نے تو اتنے عرصے سے پاکستان کی سیاست دیکھی ہے اور اس طرح کی سچویشنز دیکھی ہیں، متعدد گورنمنٹس پریشرز کے تحت آئی ہیں، تو اور یعنی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہوئی لیکن ہوا نہیں. ان دا پاسٹ ہم بات کریں تو اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے آج جہاں یہ حکومت وقت ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا تجزیہ آپ کو کیا کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کو لے لیں، ان کی پارٹی کو لے لیں، عمران خان صاحب کی پرسنالٹی کو لے لیں، آپ کو لگتا ہے کہ لوگ ساتھ کھڑے رہیں گے یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اندیشہ ہے کہ کوئی لوگ ٹوٹیں گے؟ دیکھیں، نو کانفیڈنس ویسے ہی بہت مشکل چیز ہوتی ہے. حکومت وقت کے خلاف نو کانفیڈنس کرنا آسان نہیں ہوتا، اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں فیڈرل سطح پر نو کانفیڈنس نہیں ہو سکا. اور ایک کوشش ہوئی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے زمانے میں، اور اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹی ساریاں ایک طرف تھیں، لیکن پھر بھی وہ تحریک کامیاب نہیں ہوئی تھی اور محترمہ کامیاب ہو گئی تھی. لیکن تحریک کا یہ نتیجہ ضرور نکلا تھا کہ محترمہ 1990 کا الیکشن ہار گئی تھی، کیونکہ اتنا پروپیگنڈا ہوا تھا اور اتنی مہم چلی تھی کہ اگلا الیکشن ہار گئی تھی. تو اب بھی میرا خیال ہے کہ اس میں جو اپوزیشن کا یہ خیال ہے کہ ہم نو کانفیڈنس کریں، اور یہ کامیاب ہو یا ناکام ہو، اس سے جو پروپیگنڈا جنریٹ ہوگا، اس سے جو تاثر پیدا ہوگا، وہی حکومت کو لے دے کے بیٹھ جائے گا. تو یہ آپ نے اچھی بات کی، کیونکہ یہ اسی پر میں آنا چاہ رہی تھی کہ بلاول بھٹو نے جب لاہور میں سنا جرنلسٹ سے ملے تو وہاں انہوں نے بات یہ کی اور لوگوں نے کہا کہ جی یہ آگے ویدر دس ول فلائی اور ناٹ، یہ کامیاب ہوگی یا نہیں. تو انہوں نے سنا ہے یہ، کیونکہ ہم خود تو نہیں موجود تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جی کرنا تو ہے ہم نے، کیونکہ لوگ ہمارے سے امید باندھے بیٹھے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اس وقت آپ اپنا تجزیہ دے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور فضل الرحمان صاحب ٹیبل کریں گے whether they win or lose، یا وہ بھی اسی طرح سے آگے بڑھیں گے جس طرح سے اتحادیوں سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی جب تک ہمیں یقین نہیں ہوگا یہ جیتیں گے تو جب تک تو ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ جو پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی ہے یہ تو ضرور نو کانفیڈنس ٹیبل کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی برنک پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر یہ اس سے انہوں نے کنارہ کشی کی تو ان کو بلو بیک ہوگا، ان کو پھر سیاسی نقصان پہنچے گا کہ بار بار یہ کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں. 1 سال سے کہہ رہے ہیں لانگ مارچ، 1 سال سے کہہ رہے ہیں استعفے، تو کچھ بھی نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے نو کانفیڈنس تو اب یہ کریں گے اور نتائج سے بے پرواہ کریں گے. لیکن ظاہر ہے اگر ایک گروپ پیدا ہو گیا پی ٹی آئی کے اندر سے تو کامیاب بھی ہو سکتے ہیں، وگرنہ ناکام بھی ہوئے تو حکومت کو کم از کم حکومت کی ریپوٹیشن کو لے بیٹھیں گے. اتنا پروپیگنڈا ہوگا، نو کانفیڈنس کے دوران اتنی تقریریں ہوں گی، اس طرح کا ماحول بنے گا، ساتھ لانگ مارچ ہوگا،
کہ وہ حکومت کے لیے کافی بڑا جو ہے وہ خطرہ بن جائیں گے. نفسیاتی ہوگا اصل میں، سبسٹینٹیولی کیا ہوگا؟ ہم تو تقریریں دیکھتے ہیں سہیل وڑائچ صاحب، ہر طرح کی تقریریں ہو رہی ہیں پچھلے 3-3.5 سال سے، لیکن ہاں حکومت کی میرا خیال ہے اصل میں گورننس، قیمتیں اور مہنگائی وغیرہ سے اثر ہوتا ہے. یہ آپ کا خیال ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر نہیں وہ جیتتے نہیں ہیں اپوزیشن والے، تو وہ تو پھر اپوزیشن کو نہیں زیادہ اس کے خلاف پروپیگنڈا ہوگا؟ جی لیکن وہ یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے تو ٹرائی کی نا، تبدیلی کی، ہم نے جو اپنے کارڈ سے وہ سارے کھیلے، اور وہ یہ کہہ سکیں گے کہ دیکھیں ہم تو لانگ مارچ بھی کیا، ہم نے نو کانفیڈنس بھی کیا، ہم تو عوام کی جو شکایات تھی اس کو ریز کرتے رہے اور اس کو ہم نے پوچھ کور کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، اس کا بلو بیک اپوزیشن پہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس سے کم ہوگا جتنا ان ایکشن کی صورت میں ہوگا. اچھا یہ بتائیے، آپ نے فرمایا کہ وہ کہیں گے جی عوام کے لیے ہم جو کر سکتے تھے کریں گے، تو آپ تو ملتے ملاتے ہیں لوگوں سے، آپ باہر نکل کے دیکھتے بھی ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ عوام جو ہے، یعنی کہ پاکستان کی عوام وہ چاہ رہی ہے اس وقت کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو، ان کو کوئی امید باندھے بیٹھے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا تو مہنگائی کم ہو جائے گی، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا تو گورننس بہتر ہوگی؟ میرا خیال ہے ابھی نفسیاتی فضا نہیں بنی، اس کے لیے اپوزیشن کمزوری کا مظاہرہ کر رہی ہے. ابھی جو نفسیاتی فضا بننی چاہیے حکومت کی تبدیلی کی اور نئی حکومت کے آنے کے بارے میں جو توقعات ہیں وہ پیدا نہیں ہوئی. کیا وجہ ہے جی؟ اس کی وجہ اپوزیشن کی کمزوری ہے، وہ اس طرح سے اس تحریک کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش ہی نہیں کر سکیں جس شدت سے پیش کرنا چاہیے. جو نو کانفیڈنس کا ماحول ہوتا ہے وہ ابھی نہیں بنا، ابھی صرف میٹنگیں ہی چل رہی ہیں. جو جس طرح سے آپ نے بھی اخباروں میں دیکھا، ابھی نمبر گیم نہیں شروع ہوئی، ابھی جو وہ گھڑی اور اعصاب کی جو جنگ ہوتی تھی جی وہ ابھی شروع نہیں ہوئی. ابھی لوگ بڑا لائٹ لے رہے ہیں اس کو. جی، کیونکہ ابھی تو پچھلے جیسے 24 گھنٹوں میں 3 مختلف سٹیٹمنٹس آ گئیں. جہانگیر ترین صاحب کے گروپ نے کہا جی ہم نہیں ملے مولانا صاحب سے، پی ایم ایل کیو نے کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ فکر نہ کریں. جو فارورڈ بلاک سو کالڈ تھا اس نے کہا جی ہم تو حکومت کے ساتھ ہیں. تو جیسے آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کی موومنٹ نہیں نظر آتی جس پہ کہ آپ کہیں کہ جی کچھ بات آگے بڑھے گی. یہ بتائیے گا کہ جو اب ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں اپوزیشن نہیں کر پا رہی، وہ کریٹ نہیں کر پا رہی انوائرمنٹ، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر 24 کو رشیا بھی جائیں گے، ان کی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، اندر یہ جو اپنی بھی یعنی کہ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں اور اپنی کیمپینز چلا رہے ہیں. پرائم منسٹر نے میرا خیال ہے روز ہر دن ایڈریس کرتے ہیں لوگوں کو. تو آپ کا خیال ہے کہ اس سے حکومت کو کوئی فائدہ ہوگا نفسیاتی طور پہ؟ دیکھیں پرائم منسٹر سپیکس ٹو مچ. پرائم منسٹر کو اتنا بولنا نہیں چاہیے، ہر روز تقریر نہیں کرنی چاہیے. دنیا کے پرائم منسٹرز اس طرح نہیں کرتے، لیکن ہمارے پرائم منسٹر صاحب چونکہ ہر روز اپنا ایک بیانیہ دینا چاہتے ہیں، وہ دے رہے ہیں. اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن اتنا زیادہ بولنے سے پھر کوئی جو اتنی اہمیت بھی کم ہو جاتی ہے. کبھی کبھی بولیں تو آپ کی اہمیت جو ہے وہ برقرار رہتی ہے. تو حکومت ظاہر ہے اپنے طور پہ یہ سمجھتی ہے کہ پرائم منسٹر کا بیان آ جائے تو چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، لیکن اس سے اتنی کنفیوژن بھی بڑھتی ہے. سہیل وڑائچ صاحب لگتا تو یہ ہے کہ دونوں طرف سے سٹیٹمنٹس کی جنگ ہوتی ہے موسٹلی. تو میرا خیال ہے کہ اور ہم ان میں سے جو شروع سے ہمیں لگتا تھا کہ اتنا زیادہ بولنا، حکومت نے اتنے ترجمان رکھے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ ادھر سے ایک گروہ بول رہا ہے، ادھر سے حکومت بول رہی ہے. تو بول کی جنگ میں ہی میرا خیال ہے کہ حکومت بھی اپنے پتے پھینکتی ہے بار بار، اور وہ اپنا جو مین پلیئر ہے ان کو لے آتے ہیں سامنے پرائم منسٹر کے. تو پرائم منسٹر کو جو ان کے سپورٹرز ہیں ان سے ان کو تقویت ملتی ہے پرائم منسٹر کی باتوں سے، یا آپ کا خیال ہے کہ کوئی نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے؟ نہیں، ظاہر ہے ایک تو اپنی بیان تو وہ کنوے کرتے ہیں، لیکن اوور آل آپ دیکھیں کہ ان کی مہنگائی کے اوپر مثلا ان کا بیانیہ جو ہے اس کو لوگوں نے نہیں مانا. ٹھیک ہے، آپ کو اس کا صاف تاثر نظر آ رہا ہے کہ نہ کوئی ایکشن میں کوئی چیز آئی ہے اور نہ تاثر جو ہے وہ تبدیل ہوا ہے. تو مہنگائی کا بوجھ جو ہے وہ تو حکومت پر ہے مسلسل، باوجود اتنے بیان دینے کے، اتنی کلیریفیکیشنز دینے کے، یہ کہنے کہ ساری دنیا میں مہنگائی ہے،
اور پاکستان کوئی خاص نہیں ہے، پاکستان میں بلکہ کم ہے، پاکستان سب سے سستا ملک ہے، لیکن کیا کسی نے اس پہ بلیو کیا؟ نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز جو پرائم منسٹر کہتے ہیں لوگ اس پہ بلیو نہیں کرتے. جی بے شک ہر چیز پہ تو نہیں بلیو کرتے. آخری سوال یہ بتائیے کہ اب جو 27 کو لانگ مارچ پیپلز پارٹی کرنے جا رہی ہے، آپ کے اندازے میں واٹ از یور پروجیکشن کہ یہ کتنا کامیاب ہوگا؟ کہ کامیاب کے معنی یہ کہ کتنے لوگوں کو نکال پائیں گے، کہاں تک پہنچیں گے، سامبا تک پہنچیں گے بھی یا نہیں، اور کیا کریں گے؟ آپ کی کیا؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں جی، اگر ہزاروں میں ہو تو یہ کامیاب ہوگا، اور ظاہر ہے اس کا کوئی مقصد حکومت کو اتارنا نہیں ہے، یہ کوئی دھرنا نہیں دیں گے، یہ صرف ایک علامتی احتجاج ہوگا. اور ظاہر ہے اس کو حکومت کو اس سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ظاہر ہے اس کی جتنی بھی تعداد زیادہ ہوگی اتنا اس کا اثر زیادہ ہوگا. اتنا ہی اثر زیادہ ہوگا. بہت بہت شکریہ سہیل وڑائچ صاحب ہم سے کہا. ناظرین، آپ نے سنا کہ ایک بہت ہی اینالسٹ جو کہ بڑے پائے کے ہیں اور جو بڑی سوبر طریقے سے سچویشن کو دیکھتے ہیں، آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت ایز وی اسپیک سب جائزہ لے رہے ہیں سچویشن کا. یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ جہاں تک اپوزیشن کا 3 مین پارٹیز کا تعلق ہے، فضل الرحمان صاحب کے کو ملا کے، تو یہ یقینی طور پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل تو کریں گے. یہ ہمیں بھی یوں ہی لگ رہا ہے، لیکن اب یا جیتیں گے ہاریں گے وہ تو بہرحال وقت بتائے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ہم کچھ پولیٹیشین سے بات کریں گے.